अजीज़ान मन्ना, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 28 अप्रैल 2026 है। अजीज़ान मन, आसिम मुनीर दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान जो है वो अमन का मुहाफिज, पीस मेकर है, लेकिन कुनड़ अफगानिस्तान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एक और ही तस्वीर दिखा रही हैं। लोगों के जो अपने रिहायशी मकानात हैं, रेजिडेंशियल होम्स, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, बच्चियां, और एक यूनिवर्सिटी, सैयद जमालुद्दीन अगवानी यूनिवर्सिटी, मुबैना तौर पर पाकिस्तान की स्ट्राइक्स की जद के अंदर आई है। अफगानिस्तान के जो लोकल सोर्सेज के मुताबिक 3 से 4 लोग जो है वो अब तक कंफर्म शहीद हुए हैं और 45 से 46 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिनमें बच्चे शामिल हैं, जिनमें औरतें शामिल हैं, और जिनके अंदर जो है वो बुजुर्ग भी शामिल हैं। और पाकिस्तान इन रिपोर्ट्स को फेक, पाकिस्तान का अस्करांडू ब्रिगेड जो है वो इसको फेक कह रहा है, लेकिन इतनी संगीन जो है वो रिपोर्ट्स हैं जो दिखाई नहीं जा सकती। जाहिर बात है, हमने कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल करना है, इसलिए वो हम दिखा तो नहीं सकते, लेकिन ये मासूम बच्चे फेक नहीं है, ये हकीकी तौर के ऊपर रिपोर्ट्स हैं जो अब तक कंफर्म हो चुकी हैं, इसीलिए हमने अपना वक्त लिया इनको वेरीफाई करने के अंदर। ये मासूम बच्चे जो हैं ये गजा के अंदर आपको नजर नहीं आ रहे, ये कुनड़ अफगानिस्तान के अंदर आपको ये बच्चों के जो विजुअल्स हैं ये नजर आ रहे हैं। ये मासूम बच्चे जो हैं इस वक्त, जख्मी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपको जो नजर आ रहे हैं, ये मासूम बच्चे आपको अफगानिस्तान के अस्पतालों के अंदर नजर आ रहे हैं। इसके जो विजुअल्स हैं वो भी आप देख लीजिए, फैसला कर लीजिए। ये जो जमालुद्दीन अगवानी यूनिवर्सिटी है कि उसके विजुअल्स हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर ये हमला हुआ है उसके विजुअल्स नजर आ रहे हैं। ये एक और हमारे पास भी है, यूनिवर्सिटी के अंदर से हमले के बाद बच्चे बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास एविडेंस इतनी ज्यादा घिनौनी है जो कि हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन के साथ, मैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैंने शेयर की है, वो दिखाने के काबिल नहीं है। और हमने अपना वक्त भी इसलिए लिया, हमने कई घंटे जो है तस्दीक करने के बाद शेयर किया। अजीजान मन, आज का वीलॉग सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन का इशू नहीं है। सवाल यह है कि क्या एक जो रियासत है वो अपनी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर सिविलियंस को, बच्चों के घरों को टारगेट कर सकती है, तालीमी इदारों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर सकती है? और अगर एक एक्टिव क्लासरूम में यूनिवर्सिटी डैमेज होती है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ फौजी मिलिट्री एस्केलेशन नहीं है, ये अखलाकियात का जनाजा है, मॉरल कोलैप्स है। यहां पे रिपोर्ट्स के मुताबिक कुनड़ के कैपिटल असदाबाद में स्ट्राइक्स हुई हैं। अफगान सोर्सेज का ये कहना है कि सैयद जमालुद्दीन अगवान यूनिवर्सिटी जो है इसकी फैकल्टी जो है वो डैमेज हुई है, और एजुकेशन जाहिर बात है उस वक्त हो रही थी, और रेजिडेंशियल एरियाज भी हिट हुए हैं। और आमू टीवी जो वहां का लोकल सोर्सेज हैं वो, उनके हवाले से रिपोर्ट सामने आई है कि कम से कम 3 लोग हलाक हुए हैं और 45 जख्मी हुए हैं। रिपब्लिक वर्ल्ड ने भी रिपोर्ट किया है कि यूनिवर्सिटी के एजुकेशन फैकल्टी और रेजिडेंशियल एरियाज जो है वो इंपैक्ट हुए हैं। लेकिन इस्लामाबाद का ऑफिशियल पोजीशन अब भी ये है कि पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटी या सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहता है कि जी अफगान मीडिया रिपोर्ट्स फेक हैं। यार अंदाजा करो आप, इनको शर्म भी नहीं आती। और पाकिस्तान का जो वो डेंटोनिक वाला बांदर है वो कहता है कि वेरीफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर ऑपरेशन किया गया, ये डिनाइल रिकॉर्ड के ऊपर है, इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी ज्यादा जरूरी है। जाहिर बात है, तो फिर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है वो भी देख लीजिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने इंतहाई शदीद एहतजाज किया है, इमीडिएट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मांगी है, और तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि इनके पास इतनी ज्यादा तमाम तर सबूत मौजूद हैं इस इंसिडेंट के, और अगर उसको वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ट्रिब्यूनल को भी पेश करेंगे तो पाकिस्तान के दावे जो हैं वो तो मतलब टोटल बकवास है। और यहाँ पे जो कुछ नजर आ रहा है वो उस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि ये गजा नहीं है, ये अजीजान मन पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो नजर आ रहा है। और बंदा अब किस मुंह से इनको, आप देखो ये जो बच्चों के साथ जो कुछ किया गया है, ये मुनीर मिस्त्री ने यहाँ पे कसाईयों वाला काम किया है,
اور پاکستان تو کسائیوں والا کام کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے ہماری فوجی جوان مارے گئے ہیں. تو اگر آپ فوجی جوان مارے گئے تو آپ ان کی فوج کے اوپر حملہ کریں, آپ معصوموں کے اوپر کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ یہ کلیکٹو پنشمنٹ کی جو مینٹلٹی ہے یہ انگریزی سامراج سے ہے. گورا صاحب کی اسٹریٹجی ہے کہ پورے پورے قبیلے کو مارو. گورا صاحب چلا گیا, براؤن صاحب اسی اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ تو انسانوں کو ادا کرنی پڑ رہی ہے. عزیزان من, پاکستان اور افغانستان دونوں طرف ایک ہی قوم آباد ہے, ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں دونوں طرف. یہ بات پنجاب کے فوج اور پنجاب کے جرنیلوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی. آپ دیکھیں جب کیجویلٹی لسٹ کے اندر عورتیں ہوتی ہیں, جب بچے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کا ذکر ہوتا ہے, ایویڈنس آپ کو دکھا دی ہے, تو ایشو پروپیگنڈے کا نہیں ہوتا, پھر ایشو انسانیت کا بن جاتا ہے. پہلے بھی مارچ میں افغانستان گورنمنٹ نے ایکیوز کیا تھا کہ جناب پاکستان نے اسد آباد کے آؤٹ سکرٹس کے اوپر مارٹرز اور ہیوی ویپن سے سیولینز کو جو ہے ہٹ کیا, جس میں جو ہے وہ بچے اور عورتیں جو ہے وہ مارے گئے تھے, ان کی رپورٹ سی شہید ہوئے تھے. اور یہ فائٹنگ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کئی دہائیوں سے جاری ہے, اور لیکن اب یہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس کو ایفیلیٹڈ پریس نے رپورٹ کیا تھا. یہاں پہ جو قانونی نقطہ نگاہ ہے یا اخلاقی نقطہ نگاہ ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میں نے آپ کو دکھایا, اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ سیولینز اور کمبیٹنٹس میں ڈسٹنکشن ہوتی ہے. سیولین کے گھروں کو اور یونیورسٹیز پروٹیکٹڈ سپیسز کے اندر بین الاقوامی قانون کے مطابق ہوتی ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں تو کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے, لیکن یہ انٹرنیشنل پیس میکر بننے چلے ہیں. اگر کسی یونیورسٹی کے اوپر سٹرائک ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں, تو یہ کولیٹرل ڈیمیج اس کو کہہ کر جو ہے وہ ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. یہ انویسٹیگیشن کا کیس ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا کیس ہے. اور عاصم منیر یہاں پہ جو کام کر رہا ہے, منیرہ مستری یا یہ یزید وقت ہے اس وقت پاکستان میں, یہ اس کی جو رجیم ہے وہ اپنے آپ کو پورے خطے میں, پوری دنیا کے اندر امن کا دائی بنا کے پیش کر رہی ہے, پیس بروکر کے طور کے اوپر پیش کر رہی ہے. کبھی ایران اور امریکہ کے درمیان میں میڈیشن کرا رہی ہے, کبھی گلف کے اندر ڈپلومیسی کر رہی ہے. لیکن اگر دوسری طرف جو ہے وہ افغانستان میں سیولینز اور اسٹوڈنٹس کو یہ ہٹ کر رہے ہیں جس کے ثبوت یہاں پہ موجود ہیں, تو یہ سالے کون سے پیس میں کریں یار؟ یہ تو کسائی ہیں سارے کے سارے. ایک طرف دنیا کو پیس کا میسج دے رہے ہیں اور دوسری طرف بارڈر کے اوپر جو ہے وہ میزائلز, موٹر, ڈرونز اور آرٹلری مار رہے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بالکل ہے, کانٹریڈکٹری پالیسی ہے. یہ پالیسی فیلئر ہے, اسٹریٹجک فیلئر ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کو دشمن بنا لیا, اپنے بھائیوں کو اپنا جو ہے وہ دشمن بنا لیا. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہر کرائسس کو سیکیورٹی کے لینس سے دیکھتی ہے, لیکن افغانستان میں سیولین کیجویلٹیز پاکستان کی سیکیورٹی کو امپروو نہیں کرتی, وہ نفرت پیدا کرتی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر اور افغانستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو پاکستان کا حصہ ہے. 60% پاکستان کے اندر پنجابیوں کو جو مرضی چورن دے دو, بیچ دو, سندھ والے پیسے بڑے دور بیٹھے ہیں, لیکن یہ نفرت جو ہے اور اس کے انتقام کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, لانگ ٹرم انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے. شاید اسی لیے جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے تاکہ ایک سیکیورٹی ماڈل پاکستان کو دکھایا جا سکے کہ اس فوج کی تنخواہیں بڑھانا ضروری ہے. نہیں تو جو ہے یہ آپ دیکھیں آپ کی سیکیورٹی کا مسئلہ بنے گا, یہ آ کے یہاں پہ اٹیک کریں گے, ادھر سے آ کے افغانستان حملہ کرے گا, ادھر سے انڈیا حملہ کرے گا, آپ پنگا ہی نہ کریں تو وہ حملہ ہی نہ کریں. سیدھی سی بات ہے. دیکھیں آپ اس وقت جو حالات ہیں اس میں افغانستان فورسز کی جو جوابی کاروائی ہے وہ سپن بولدک کے اندر چمن بارڈر کے کلاشز جو ہے وہ رپورٹ میں نظر آ رہے ہیں, اور یہ ایسکلیشن کنٹرول سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. انہوں نے بارڈرز بند کیے ہوئے ہیں, لیکن بارڈرز بند کر کے جو انسانی پاکستان میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو تاجروں کو شدید ترین نقصان ہو رہا ہے. افغانستان نے تو اپنا رستہ کہیں اور سے کھولا ہوا ہے, ایران سے بھی کھولا ہوا ہے, سینٹرل ایشیا سے بھی کھولا ہوا ہے, رشیا کے ذریعے بھی انہوں نے بات چیت ان کی ہوئی ہے, لیکن چائنا کے کہنے کے باوجود, عرب ممالک کے کہنے کے باوجود عاصم منیر بندے کا پتر کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ سیکیورٹی سٹیٹ بنانی ہے, آپ کو بتانا ہے کہ ادھر سے افغانی چڑھائے گا, ادھر سے انڈیا چڑھائے گا, ہماری تنخواہیں ڈبل کرو, اس پہ چپ کر جاؤ, ڈیفنس بجٹ ہمارے اوپر ہو رہا ہے, چپ کر جاؤ. اور اسٹریٹجک فیلئر آپ دیکھو پاکستان کا, دیکھو جو اس وقت اوور آل کرائسس تو 10 انہوں نے کھولے ہوئے, ہر طرف کھولے ہوئے, لیکن آپ نے بھائیوں کو, جس طرح میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ آپ نے بھائیوں کو دشمن بنا لیا اپنا. آج سوال یہ نہیں ہے کہ طالبان گورنمنٹ کریڈیبل ہے افغانستان میں, نہیں, فرگیٹ اباؤٹ اٹ, وہ تو اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں اور افغانستان والے وہاں پہ خوش ہیں. آپ نے پاکستان سے زبردستی ان کو نکال کے بھیجا ہے, ان کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اپنے اندر جو حکومت ہے یہ سالے کریڈیبل ہیں یا نہیں ہے یار؟
سوال یہ ہے کہ جب سیولینز مر رہے ہوں اور اسٹوڈنٹ زخمی ہو رہے ہوں اور یونیورسٹی کی بلڈنگ ڈیمیج ہو رہی ہوں تو پھر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن سے ڈر کس بات کا ہے؟ کراؤ نا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس میں کس چیز کا شک ہے؟ اگر پاکستان کے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے تو انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کو الاؤ کر دے. اگر افغانستان کے کلیم سچ ہیں تو پھر احتساب ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر پروپیگنڈا ہے تو فیکٹس کو سامنے آنا چاہیے نا. کراؤ انکوائری، افغانستان بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تم کروا دو نا، انکوائری کروا دو. عزیزان من، کنڑ کا انسیڈنٹ صرف افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے نام کے اوپر اور پاکستان کی فوج، پاکستان اس پورے خطے کے مستقبل کا مسئلہ ہے. دیکھو آپ، پیس میکر وہ نہیں ہوتا جو زخموں کے اوپر نمک چھڑکے، پیس میکر وہ ہوتا ہے جو زخموں کے اوپر مرہم رکھے. اور جو کلاس روم کے اوپر میزائل مارے وہ پیس میکر نہیں ہوتا سالہ. کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان افغانستان کرائسس کا ملٹری سولوشن پاسبل ہے؟ یہ بگرام ایئر بیس ٹرمپ کو وعدہ کر رہا ہے دینے کے لیے، ڈرامے جو کر رہا ہے وہ دے نہیں رہے تو؟ یا عاصم منیر رجیم جو ہے وہ ایک اینڈلیس کانفلکٹ کے اندر پاکستان کو پھنسانا چاہتی ہے اور اپنا ڈیفنس بجٹ جسٹیفائی کرنا چاہتی ہے، جس کی ساری تفصیل آج میں کھولنے جا رہا ہوں. آج کے آپ تیار رہیے گا، آج ان کے سارا کچا چٹا میں کھولنے جا رہا ہوں. اسٹے ٹیون فار دیٹ. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.